گیا سب طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، انسان کی یہ دنیا کی جو زندگی ہے انتہائی تھوڑی اور عارضی ہے، اور اصل اس کی منزل آخرت ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، بس آج وہ مثال ہی بیان کرنی ہے۔ مثال جو مضمون ہوتا ہے مخاطب کے ذہن کے اس کو قریب کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ایک وہبی علم ہے جو اصل اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ عجیب و غریب مثالیں بیان فرماتے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے جو سچے وارث ہیں اللہ والے علماء، انبیاء کی وراثت سے ان کو بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ملتا ہے، وہ بھی عجیب و غریب مثالیں دے کر اپنے مخاطبین کو سمجھاتے ہیں۔ ہماری ماضی قریب میں بزرگ گزرے ہیں جن کا اکثر تذکرہ ہوتا ہے بیانات میں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مثالوں کے بادشاہ تھے۔ ایسی عجیب و غریب مثالیں، بڑے علمی مسائل اور بڑا علمی باریک مضمون، ایسی عام فہم مثال کہ عام سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جاتا، لیکن اس مثال کی بیان سے پہلے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے پہلے امام غزالی رحمہ اللہ کا تھوڑا سا تعارف کہ امام غزالی کس حیثیت کے مالک تھے۔ حجت الاسلام ان کا لقب تھا۔ حجت الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام غزالی جیسا آدمی اس مذہب کا ماننے والا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھی، خواب میں نے اس نے یہ منظر دیکھا کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے، اور سارے انبیاء کے سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، اور ساری امتوں کے بڑے بڑے علماء اس محفل میں موجود ہیں۔ ایسی محفل ویسے تو قیامت والے دن ہوگی جنت میں، تو آپ سوچیں کیسی نورانی محفل ہے۔ اس نے محفل میں یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہوں گے، کہ آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ نبی تو بڑی شان والا ہوتا ہے، بڑی اونچی ہستی ہوتی ہے، امتی جتنا بھی بڑھ جائے نبی کو کہاں پہنچ سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا یہ میری امت کے سارے بڑے بڑے علماء جمع ہیں، اگر آپ کو میری اس بات میں شک ہے تو آپ ان میں سے کسی سے امتحان لے لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو علماء بیٹھے تھے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جائیں، یعنی امتحان لینے کا ارادہ فرما لیا۔ وہ عالم کھڑے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ آپ کا نام کیا ہے، پہلے تعارف کرا۔ اس عالم نے پہلے اپنا نام بتلایا، پھر اپنے والد کا نام بتلایا، پھر اپنے دادا کا نام بتلایا، پھر اپنے پردادا کا نام بتلایا، بتاتے گئے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ سنا دیا۔ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کو آدم اب تو چاہے ڈالڈے کی پیداوار، فارمی مرغی، فارمی انڈے، چائے، کھاد، تو لوگوں کے حافظے کیا ہو گئے، کمزور ہو گئے، دادے سے آگے یاد ہی نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد تشریف لائے تو جیسے اس وقت بغداد کے دروازے تھے، پرانے شہروں میں پرانے زمانے میں دروازے ہوتے تھے، جیسے اب بھی سیکورٹی گارڈوں کی چوکیاں لگی ہوتی ہیں، تو دروازے پر پولیس والے بیٹھے تھے، اجنبی آدمی دیکھ کر کے پہچانا نہیں اور پکڑ کے ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں لے۔ پولیس والے ہر زمانے میں ایسی ہوتے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے امام شافعی سے پوچھا تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ تو امام شافعی شروع ہو گئے اپنا نام، اپنے باپ والد صاحب کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام بتاتے گئے آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ ہارون الرشید کو سنا۔ ایسے لوگ دنیا میں گزرے۔ بہرحال اس عالم نے جب پورا نسب نامہ سنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تو تم سے تمہارا نام پوچھا تھا، اور یہ اچھا تو نے جو ہے نا اپنا پورا نسب نامہ ہی مجھے سنا دیا ہے، میں نے تو نسب نامے کا سوال نہیں کیا تھا۔ تو اس عالم نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، گستاخی کی پیش کی، معافی چاہتا ہوں،
آپ کی جب طور پر اللہ پاک سے ملاقات ہوئی تھی تو اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بس سوال تو اتنا تھا، اس کا اتنا ہی جواب کافی تھا. آپ کہتے عصایا، ہیا کی بھی ضرورت نہیں تھی، خبر مذکور ہوتی، مبتدا معذوف ہو جاتی اور سائل کا سوال کرینہ بن جاتا. میری لاٹھی ہے، لیکن آپ نے کہا ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی اس میں میرے کئی نفع. تو آپ سے اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ آپ اس سے کیا کیا کرتے ہیں، آپ تو اس سے اتنا سوال تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے کیا. آپ نے اس لیے بات کو لمبا کیا نا کہ آج ایک انسان کو، ایک عاجز بندے کو، دو جہانوں کے سچے بادشاہ رب تعالی سے کلام کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو جتنی لمبی بات مجھے اللہ پاک متوجہ ہیں، ان کی رحمت متوجہ ہے اور وہ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، تو جتنی لمبی بات ہو اور اللہ کی توجہ مجھے حاصل رہے اتنا ہی مزہ آئے. محبوب کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے بندہ چاہتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی طوالت پیدا ہو. پرانے زمانے میں کھڑکی کے نیچے کھڑا تھا اور کھڑکی سے اوپر گفتگو شروع ہوئی، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور مؤذن نے اذان دے دی. تو مؤذن کو کوسنے لگا کہ اللہ کے بندے آج ہی تجھے بھولنا تھا کہ آدھی رات کو اذان دے بیٹھا. رات کے گزرنے کا بھی اس کو احساس نہیں ہوا. اور ہمارے زمانے میں کارڈ لوڈ کرتے ہیں تو کارڈ ختم ہو جاتا ہے، کمپنی کو کوستے رہتے ہیں. تو اس عالم نے عرض کیا ہے موسیٰ آپ نے گفتگو کو اس لیے تو لمبا کیا تھا نا، میں ایک گنہگار امتی ہوں اور آج قسمت نے مدد کی ہے اور ایک جلیل القدر پیغمبر سے گفتگو کا موقع مجھے نصیب ہوا ہے. وہ سوال فرما رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں اور آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے. یہ عالم جو کھڑے ہوئے یہ کون تھے پتہ ہے؟ یہ تھے امام غزالی رحمہ اللہ. تو امام غزالی رحمہ اللہ نے انسانی دنیا کی جو زندگی ہے انسان کی اور موت آنے والی ہے، بات سمجھانے کے لیے ایک عجیب و غریب مثال بیان فرمائی ہے. وہ مثال بیان یہ فرمائی کہ ایک جنگل میں ایک مسافر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تنہا، کوئی اس کے ساتھ نہیں. ایک طرف سے ایک شیر نکلا اور وہ اس کے پیچھے لگ گیا. اب آگے انسان ہے، پیچھے شیر ہے. انسان نے بھاگنا شروع کر دیا، انسان بھاگ رہا ہے اور شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے. اس کو کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی. بھاگتے بھاگتے اچانک اس کو ایک ویران کنواں نظر آیا. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں، شیر سے تو جان بچے گی. جب کنویں کے کنارے پر پہنچا اور چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کی تہہ میں ایک اژدہا ہے
اور منہ کھول کر کے اوپر کی طرف کسی لقمے کا انتظار کر رہا. اب یہ بیچارہ پریشان، شیر بھی پہنچنے والا ہے، اگر چھلانگ نہیں لگاتا ہوں تو شیر پکڑتا ہے، اور اگر چھلانگ لگاتا ہوں تو نیچے اژدہا ہے وہ ڈستا ہے. اسی سوچ و بچار میں حیران پریشان تھا کہ اس نے دیکھا کنویں کی جو دیوار ہے، اندرونی جو دیوار ہوتی ہے کنویں کی، وہاں ایک درخت اگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں کنویں کے اندر لٹکی ہوئی ہیں. درخت بڑا مضبوط ہے. اس کے دل میں تدبیر آئی کہ ان شاخوں کو پکڑ کر کنویں کے اندر لٹک جاتا ہوں تو شیر کے حملے سے بھی محفوظ ہو جاؤں گا اور نیچے بھی نہیں پہنچوں گا، اژدہا سے بھی محفوظ ہو جاؤں گا. اس نے اپنی اس تدبیر کو عملی جامہ پہنایا اور کنویں کی شاخوں کے ساتھ لٹک گیا. اب کنویں کی شاخوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، شیر اوپر سے پہنچا ہوا ہے. وہ دیکھ رہا ہے یہ باہر نکلے تو میں اس کو کھاؤں، اور نیچے اژدہا بھی منہ کھولے ہوئے ہیں کہ یہ گرے تو میں اس کو کھاؤں. اس کیفیت میں اس بیچارے نے دیکھا کہ ایک سفید چوہا وہ آیا اور اس نے وہ جو درخت کا تنا ہے اس کی جڑ کو کاٹنا شروع کیا، اپنے دانتوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹنا شروع کیا. یہ پریشان ہوا کہ یہ چوہا یہ کہاں سے آ گیا. شام ہو گئی، کافی دیر وہ لگا رہا. اتنے میں وہ سفید چوہا چلا گیا تو ایک سیاہ رنگ کا چوہا آ گیا. اس نے آ کر کے جو ہے نا وہ ڈیوٹی سنبھال لی اور اس تنے کو کاٹنا شروع کر دیا. بس اب انہوں نے باریاں بنا لی. سفید آتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا ہے، پھر سیاہ چوہا آ جاتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ آدمی کتنا پریشان ہو. اب وہ اسی پریشانی کے عالم میں کہ یہ چوہے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تنا کٹ جائے گا اور میں گرام سے نیچے گر جاؤں گا، نیچے اژدہا ہے. اچانک اس نے دیکھا کہ اس درخت کے ساتھ ہی شہد کا ایک چھتا ہے جس سے شہد رس رہا ہے اور مکھیاں نہیں ہیں یا تھوڑی بہت ہی ہیں. یہ بھاگا ہوا تھا بیچارہ، اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی. اب اس کا دل کر رہا کہ شہد کھاؤں تو کیسے کھاؤں. تو اس نے ایک ہاتھ سے تو ان شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جن کے ذریعے لٹک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ جو شہد ہے نا اس کو چاٹنا شروع کیا. وہ شہد کیا تھا، اتنا لذیذ اور اتنا مزیدار کہ یہ سارے غم بھولا ہوا ہے. نہ اب اس کو شیر کا غم ہے کہ شیر اوپر میری انتظار کر رہا ہے، نہ نیچے اژدہا کا غم ہے کہ اژدہا نیچے میری انتظار کر رہا ہے، اور نہ چوہوں کا ان کو غم ہے کہ یہ چوہے اپنی کارروائی میں اگر کامیاب ہو گئے تو یہ تنا کٹ جائے. یہ مثال
امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، یہ کوئی دنیا میں واقعہ پیش نہیں آیا، یہ ہمیں بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ جنگل کا مسافر، اس دنیا کا ہر مسافر انسان، اور وہ جو شیر ہے وہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور وہ جو کنواں ہے وہ قبر کا گڑھا ہے، اور وہ جو کنویں کے اندر اژدہا ہے وہ اژدہا اس سے جدا ہے جو وہاں سانپ اور بچھوؤں کی شکل اختیار کریں، وہ اس کی انتظار کر رہے ہیں، شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، قبر کے گڑھے میں اژدہا اور سانپ اور بچھو اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کنویں کی دیوار کے ساتھ جو درخت لٹکا ہوا ہے یہ اس کی زندگی کا درخت ہے، جب تک اس کی زندگی ہے تو اس کی شاخوں کے ساتھ یہ لٹکا ہوا ہے، موت کے فرشتے سے بھی بچا ہوا ہے اور قبر کے گڑھے میں گرنے سے بھی بچا ہوا ہے۔ اور وہ جو دو چوہے اپنی کارروائی کر رہے ہیں، وہ ایک چوہا کیا ہے بھائی؟ دن ہے جو سفید چوہا ہے، اور سیاہ چوہا کیا ہے؟ رات ہے۔ رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اس کی زندگی والے درخت کی جڑیں کیا کر رہا ہے؟ کاٹ رہا ہے۔ آج کل لوگ سالگرہ مناتے ہیں، سالگرہ، تو سالگرہ نہیں، سالگرہ بغیر ہا کے۔ ایک سال جو ہے نا بچے کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، اور اس پر خوشی سے کیک کاٹا جاتا ہے کہ چلو جان چھوٹی، ایک سال کم ہوا ہے۔ تو یہ وہ دو چوہے ہیں، دن رات گزرتے ہیں، ہفتہ پورا ہو جاتا ہے، پھر ہفتے گزرتے ہیں، مہینہ پورا ہو جاتا ہے، مہینے گزرتے ہیں، سال پورا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ 6-7 سال تو ہمیں اس مسجد کی بنیاد ہم نے یعنی افتتاح نمازوں کا، جمعے کا افتتاح، 6-7 سال ہمیں ہو گئے، ہم بس یہ پوری سوسائٹی کیا تھی؟ بالکل غیر آباد تھی، سارے پلاٹ ہی پلاٹ، اور خنزیر اور سور رات کو چکر لگاتے تھے۔ اب پوری سوسائٹی بھی آباد ہو گئی ہے، لیکن بس افسوس ہے کہ آباد ہوئی ہے مگر بے نمازی ہو سکتی۔ ہم تو دعائیں مانگتے تھے اللہ دین والے لوگ بھیج، کوئی دیندار آدمی بھیج، نمازی بھیج، جن کا مسجد سے کیا ہو؟ کوئی تعلق ہو۔ نمازی آدمی اور ایمان والا آدمی جہاں کرائے کا مکان لیتا ہے یا جہاں پلاٹ لیتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد کہاں ہے، مسجد قریب ہے یا دور ہے۔ مسجد سے اس پلاٹ کی ویلیو، کرائے والے مکان کی ویلیو بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے۔ اگر مسجد قریب ہو تو ایمان والے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا علاقہ ہے، مسجد بھی قریب ہے۔ ایک بزرگ نے مثال دی کہ مومن وہ ہے جس کو مسجد میں سکون ملتا ہے، ایسے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اور مسجد سے جدا ہونے کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد مومن ایسا بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تڑپتا ہے، جیسے مسجد کو، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے۔ ایک بزرگ بڑی عجیب مثال دے، دور سے آپ نے دیکھا ایک چیز نظر آئی ہے، آپ کو خیال ہو کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، بالکل سمندر کے کنارے ہے، تو آپ نے سمجھا یہ کہ مردہ مچھلی پڑی ہوئی، مچھلی پڑی ہوئی ہے۔ اب وہاں گئے تو مچھلی تو ہے، لیکن مچھلی کیا ہے بھائی؟ مردہ ہے۔
اگر جاندار مچھلی ہوتی تو پانی کے اندر ہوتی، پانی سے باہر جو مچھلی پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مردہ ہوتی ہے۔ تو مسجد سے جس کا تعلق نہیں، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا نہیں، وہ ایمان تو ہے لیکن وہ مردہ ایمان۔ وہ 7 آدمی جن کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آیا، پھر کام کاج کے لیے باہر نکلا، لیکن کان لگے ہوئے ہیں مسجد کی طرف کہ کب دوبارہ اذان ہوگی اور میں پھر مسجد میں جاؤں۔ اس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سوسائٹی آباد تو ہوئی ہے، لیکن بہت ہی افسوس ہے کہ بے نمازیوں سے آباد ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان سب کو نمازی بنائے۔ ابھی میں عمرے پر گیا تھا تو وہاں کی دعائیں مانگتا تھا، اللہ ہماری سوسائٹی میں جتنے بے نمازی ہیں جن کا مسجد سے تعلق نہیں، ان کے دلوں کو مسجد کی طرف پھیر دے، اور جتنے نمازی ہیں ان کو درس سننے والا، جمعے کا بیان سننے والا بنا دے، دین کی طرف، اپنے قبر آخرت کی طرف ان کا دل پھیر دے۔ بہرحال وہ مثال بیان ہو رہی تھی، وہ جو درخت ہے اس کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو شہد کے چھتے کی مثال، یہ دنیا کے مزے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات، ہر آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ ہر آنے والا دن اور ہر آنے والی رات میری زندگی میں کیا کر رہی ہے؟ کمی کر رہی ہے، اور میری زندگی کا درخت کیا کر رہا ہے؟ کٹ رہا ہے، اور قبر کا گڑھا میرے لیے 100% کیا ہے؟ تیار ہے، اور موت والا فرشتہ میرے سر پر ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ کون سا ایسا آدمی ہے جس کو اس بات پہ یقین ہے؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، لیکن دنیا کے مزے ایسے ہیں، نیٹ کے، موبائل کے، فیس بک کے، یوٹیوب کے، یہ مزے ایسے ہیں، یہ مزے اس طرف سوچنے نہیں دیتے، اس طرف توجہ دینے نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی قبر اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔